الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے رسالت کا یہ آخری پارٹ ختم کر دینا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جو ہوگا وہ جو ہم روز کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی تشریح انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کروں گا، اور ہم سمجھ کے کلمہ پڑھیں، ورنہ صرف ایسے پڑھ دینا اور کچھ سمجھ میں نہ آنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کبھی کتاب جب پڑھتے ہیں میتھمیٹکس یا جو بھی اردو یا انگلش، سمجھ کے پڑھتے ہیں یا ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں؟ جی سر، سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ تو پھر قرآن اور کلمہ اور یہ کلمات جو ہم کہتے ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھیں بیٹا کہ وہ آپ نے سمجھ کے پڑھنے ہیں۔ کیوں؟ وہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ کتابیں انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، وہ اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید۔ اچھا، آپ نے پین پنسل، ہر آدمی نے پنسل اور کاپی اپنے رکھی ہوئی ہے پاس؟ جی جی سر۔ اچھا، نہیں رکھی ہوئی تو رکھ لیں۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں، اور مجھے ساتھ ساتھ لکھتے بھی جائیں، کہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ ایمان جو ہے اس کے ارکان کتنے ہیں؟ 5۔ اچھا، 5 تو نہیں ہے، 6 ہیں ویسے۔ چلے، اب آپ مجھے 6 ارکان کے نام بتائیں۔ دیکھیں نا، ہم نے ختم کر رہے ہیں یہ، آپ میں سے کوئی بتائے۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، ٹھیک ہے، کتابوں پر ایمان، ٹھیک ہے، آخرت پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، جی۔ اور آخرت پر ایمان۔ اچھا، اب لکھیں آپ، میں لکھوا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان نمبر 1، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 آسمانی کتابوں پر ایمان۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ آسمانی کتاب۔ آسمانی کتاب ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، آسمان سے آئی ہے۔ نمبر 4 رسولوں پر ایمان، جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 5 آخرت پر ایمان، اور نمبر 6 تقدیر پر ایمان۔ کوئی سوال آپ کا؟ یہ اب میں نے جب بھی پوچھوں تو آپ نے تیار رہنا ہے کہ یہ 6 ارکان ہیں ایمان کے۔ جی جی، میں ایک سوال کر سکتی ہوں؟ بالکل کریں۔ جی سر، یہ وہ جو ہے باسا بعد الموت، وہ 7واں نہیں بنتا؟ وہ تو آخرت میں آ گیا۔ جی ٹھیک۔ آخرت کیا ہے؟ وہ سارے اس پہ بھی اور دیگر جتنے بھی آخرت کے بارے میں معلومات ہیں، ان سب کو برحق ماننا جو قرآن و سنت میں بیان ہوئی۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ جی جی سر، جزاک اللہ۔ اچھا، اب ہم پڑھ رہے تھے رسالت پر ایمان۔ اچھا، توحید پر ایمان کا اگر مجھے آپ 1-2 جملوں میں بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں بیٹا، یہ بات اس طرح نہیں بنے گی۔ میں آپ سے کہتا ہوں مجھ سے سوال کریں تاکہ آپ سب بنیادی چیزوں کو سمجھیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ بڑے سے بڑے لوگ جو ہیں، ڈگریاں ڈھیروں اٹھائی ہوئی ہیں، ایمان کا مطلب نہیں بتا سکتے۔ اور حالت آپ اپنی دیکھ رہے ہیں ملک کی،
جب اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ہم ٹھیک سمجھ کے ان پر عمل نہیں کریں گے، بالکل وہی حال ہے جو آج ہمارے ملک کا حال ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان یہ ہے کہ ہر جگہ، ہر وقت، ہر حال میں اس کی عبادت کی جائے، اور عبادت میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی ہیں: پرست پوجا، اطاعت اور غلامی۔ 3 چیزیں۔ غلامی بھی صرف اللہ کی جائے، امریکہ اور IMF کی نہ کی جائے، ورنہ ایسا ہی حال ہوگا جیسے ہمارے ملک کا حال ہے اس وقت۔ صرف اللہ تعالیٰ کی جائے۔ آج ہم نہیں کر رہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ توبہ طائب ہونا چاہیے اور اللہ سے معافیاں مانگنا چاہیے۔ توبہ طائب کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، خواہشات کو چھوڑ دیں، فحاشی کو چھوڑ دیں، عریانی کو چھوڑ دیں، فضول خرچیوں کو چھوڑ دیں، سب کو چھوڑ کے اللہ کی طرف آئیں، اور اللہ نے جو قانون بتایا ہے، جو طریقے بتائے ہیں، جو حکم دیے ہیں، اس کی اطاعت کریں۔ یہ ہے توحید کا صحیح مقصد، کہ اللہ تعالیٰ کو معبود مان کر، کیونکہ طاقتیں، قدرتیں، ذرائع، وسائل سب اس کے پاس ہے، اور دنیا میں اس نے کسی کو دے رکھے ہیں ذرائع، وسائل، اسباب، کس لیے دے رکھے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، پھر آپ ڈگریاں حاصل کریں گے، پھر آپ بڑی بڑی نوکریاں اللہ تعالیٰ آپ کو دے، تو وہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں جو اللہ ہمیں دیتا ہے؟ کس کے لیے ہیں؟ اچھے آدمی ہیں آپ، وہ ہماری آزمائش ہے۔ دولت دی ہے تو اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس دولت میں غربا، مسکینوں کے حق دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یا اس دولت پر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس دولت سے اتنی محبت ہے کہ ہم اللہ کے راہ میں اس کو خرچ ہی نہیں کرتے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں سب سے زیادہ مومن جو ہے، اس کا ٹیسٹ یہی ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ پر ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مانا جائے، پوری زندگی میں، خرچ کرنا ہو، کمانا ہو، حلال و حرام ہو، کوئی بھی کام ہو دنیا میں، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق کرنے والا مومن ہے۔ جو اس کو نہیں کرتا وہ کفر کر رہا ہے۔ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ کفر کر رہا ہے۔ بات کچھ سمجھ آئیے نہیں آپ کو؟ جی جی سر، سمجھ آئیے۔ جی سر۔ کوئی سوال آپ کا؟ اچھا، اللہ پر ایمان تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ پر ایمان اس کا پکا سچا ہے جو آپ ہر معاملے میں اللہ کے حکم پہ چلتا ہے اور غیر اللہ کے حکم کو نہیں مانتا۔ نمبر 2 جو ہم پڑھ رہے ہیں، رسالت پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ خلاصہ بتائیں گے آپ؟ شاباش۔ یہ اور مطلب رسالت پر ایمان کا مطلب ہے رسولوں پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بندے چنے ہوئے ہوتے ہیں اپنے، جن تک وہ اپنی مطلب ان کو رسالت سے نوازتے ہیں، اور ان کے پاس ایک نور ہوتا ہے، نور بصیرت ان کو عطا کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، اور ہمارا ایمان ہے ان تمام رسولوں۔ بیٹا، ایمان کا حق جب رسالت پر ایمان کا حق جب ادا ہوگا کہ ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے بتائے ہوئے، عمل کیے ہوئے طریقوں پر عمل کریں، تو پھر ہمارا رسول پر ایمان ہے۔ جیسے انہوں نے نماز پڑھی، جیسے انہوں نے شادیاں کیں، جیسے انہوں نے کمایا حلال، جس طرح انہوں نے خرچ کیا، جس طرح وہ زندگی اگر آپ اس طرح گزارتے ہیں جس طرح رسول نے گزاری ہے، پھر آپ کا پکا سچا ایمان ہے رسول پر۔ یہ صرف جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اتنی بات سمجھ لینا نہیں،
جب تک آپ ان کے نقش قدم پہ نہ چلیں، جیسے انہوں نے سارے کام کیے ہیں ویسے ہی کریں. اللہ تعالیٰ نے ان کو عمل کا نمونہ بنا کے بھیجا ہے. قرآن کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے جو بہترین نمونہ ہے نا، جو رول ماڈل ہے جس کو تم نے فالو کرنا ہے، وہ صرف اور صرف رسول ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باتیں سمجھیں، سوال کریں، پختہ کریں، ورنہ یہ کورس اٹینڈ کر کے اگر آپ کا نالج میں اضافہ نہیں ہوا تو آپ نے وقت ضائع کیا ہے. تو بات سمجھ آئی آپ کو رسول کی کہ رسالت کیا ہے حقیقت میں؟ اب ایک اور بات بڑے غور سے سنیے. کوئی سوال آپ کا؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ سر اطاعت اور اتباع میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ ویری گڈ. یہ ہوئی نا بات. سوال کریں گے تو میں سمجھاؤں گا نا. اچھا، اتباع اور اطاعت میں کیا فرق ہے؟ اب میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے. آپ کو آپ کی امی کوئی حکم دیتی ہے کہ یہ کام کر کے لاؤ. آپ چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی آپ جائیں گے، وہ کام کر کے آ جائیں گے اور امی کو بتا دیں گے. لیکن اگر آپ نے کہا الحمدللہ میری امی نے یہ مجھے کام کہا ہے، میں تو دوڑ کے اور اچھے طریقے سے اس کو کروں، اس میں آپ کی امی کی محبت بھی شامل ہو گئی ہے. یہ جو دوسرا طریقہ ہے یہ اتباع ہے، اور پہلا طریقہ جو ہے وہ اطاعت ہے. اب آئیے، یہ تو میں نے دنیاوی مثال سے سمجھایا، اب اللہ تعالیٰ کی طرف آئیے. اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا، مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حلال کھاؤ، حرام چھوڑ دو. اب ایک آدمی کہتا ہے یار اب کیا کروں، اللہ کا حکم ہے مجھے تو ماننا پڑے گا. بس وہ چپ کر کے وہ اطاعت کر رہا ہے. ایک اور دوسرا آدمی ہے، وہ کہتے ہیں الحمدللہ میرے رب کا کتنا کرم ہے کہ اس نے مجھے یہ بتا دیا کہ یہ حلال ہے تم نے کھانا ہے، یہ حرام ہے تم نے نہیں کھانا. اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی ہے، کیونکہ وہی ہستی ہے جو کائنات میں سب سے بڑی، سب سے اعلیٰ، سب سے صاحب اقتدار اختیار، وہ ہمیں پالتا ہے، وہ ہمارا حاکم ہے. تو جب اس دوسرے طریقے سے آپ عمل کرتے ہیں، عمل تو آپ نے اطاعت میں بھی کیا، لیکن یہاں اتباع ہے کہ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ کہ اس ذات کا کتنا کرم ہے، کتنا احسان ہے، اور یہ دل میں رکھتے ہوئے آپ اس کا حکم مانیں. اب اطاعت اور اتباع آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر الحمدللہ آگے. تو سر کیا اگر اطاعت کرتے ہیں اور اتباع نہیں کرتے تو بھی ہم مطلب ویسے تو دیکھا جائے جس طرح آپ نے سمجھایا تو وہ اتباع ہی زیادہ ہے کہ وہ ہم اس کو اپنائیں، لیکن اگر ہم اطاعت کرتے ہیں کچھ معاملات میں اور کچھ میں اتباع کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہیں گے؟ بیٹا دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو اس وقت آپ سے راضی ہوں گے، آپ کو اپنا بندہ بنا لیں گے جب آپ ہر کام میں آپ کیوں آدھے میں کرتے ہیں اور آدھے میں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ پورا نہیں کر رہے. جب کوئی پورا عمل نہیں کرتا تو پھر اس کو محبت تو نہ ہوئی نا. محبت تو یہ ہے کہ ہر کام خوشی سے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے، میرے رب نے حکم دیا ہے، وہ مجھے پالتا پوستا، میری ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہ حاکم ہے، اس لیے میں نے اس کا عمل کرنا ہے. اگر میں نے نہیں کیا تو ناراض ہوگا، جب ناراض ہوگا تو مجھے سزا دے گا. تو ہمیں اتباع کرنی چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے بارے میں بڑی پیاری آیت ہے، لکھیں، پھر آپ خود بھی پڑھیں اور اپنے والدین سے کہیں کہ ہمیں پڑھ کے سمجھائیں اس کو. سورہ آل عمران کی آیت 31. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فتبعونی، تو
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. وہاں لفظ اتباع آیا ہے. اطاعت جو ہے وہ فرض اور لازمی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے جتنی جگہ بھی حکم دیا ہے کہا ہے کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو. اطاعت کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے بڑھ کے اچھی بات جو ہے وہ اتباع ہے. تو جو اتباع کرے گا، اللہ نے اتباع کا حکم دیا، وہ قبول کر لے گا، لیکن اجر پھر اس کو زیادہ ملے گا جو اتباع کرے گا. یہ میں نے آپ کو لکھوائی تھی، یہ آیت کے نمبر لکھ لیا کریں. اور بیٹا آپ اس کو خود بھی سمجھیں، نہیں سمجھ آتی تو اپنے ابو سے پوچھیں، امی سے پوچھیں. وہاں بھی آپ کو جواب نہیں ملتا تو مجھے کال کر لیں، میں نے نمبر آپ کو دے دیا ہے. اچھا، اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ اس کے حکم کو مانا جائے، اور رسول کا پر ایمان یہ ہے کہ اس عمل کو جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کس طرح کیا جائے، کس طرح کیا جائے. جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. ویری گڈ، ویری گڈ. یہ ہوئی نا بات. تو اس کا مطلب اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ رسالت پر ایمان صرف زبان سے نہیں ہے. آج ہم جو ذلیل ہو رہے ہیں، دنیا میں ہمارا کوئی وقار نہیں ہے، تو ہم اللہ کا حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ان کو نہیں کر رہے. جب ایسا عمل کرے گا بندہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، تو اللہ اس پر اپنی رحمتیں نہیں نازل کرتا. اللہ اس پر کیا نازل کرتا ہے؟ جلدی بتائیں. اپنا غضب، اپنا عذاب. ہاں، غضب نازل کرتا ہے، لعنت بھیجتا ہے ایسے لوگوں پر جو اتنے نافرمان ہوں کہ اس اللہ کے احسان دیکھیں پھر اس اللہ کی نافرمانی کریں. اچھا، اب یہ کوئی سوال جلدی سے کریں. انبیاء دیکھیں نا، انبیاء کا کتنا زبردست مشن ہوتا ہے. 5 چیزیں: عقیدہ توحید کی تبلیغ. میں نے بتایا آپ کو کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر نبی آ کے اپنی قوم سے کہتا ہے، 6 انبیاء کا ذکر ہے. یا قوم عبد اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. یہ ہے توحید، کہ ایک اللہ کی عبادت. اور پھر اس کی دعوت دینا ہمارا فرض ہے. اگر آپ صرف اپنے تک رکھیں گے، دعوت نہیں دیں گے، تو یہ فرض ہے اور اس پر اللہ آپ کو پکڑے گا. نمبر 2، عبادت الہی. وہ جو اوپر میں نے آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، کہ ہر نبی آ کے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو. اچھا، قرآن نے ایک اور چیز بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کس لیے کیا ہے؟ جلدی بتائیں. پر اپنی اپنی عبادت کے لیے. کہاں اپنی قرآن؟ عبادت کے لیے. ہاں، یہ تو آپ نے سن لیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ قرآن میں کہاں آیا ہے؟ جو یہ بتائے گا اس کو 100 روپے انعام بھیجوں گا. سر جی میں بتا دوں، مجھے 100 روپیہ چاہیے. دیکھیں، آپ اسٹوڈنٹ بتائیں، بڑے بتائیں. آپ کو آتا ہے، بہت اچھی بات ہے. یہ مسلمانوں کو جی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ سر میں نے آپ سے تو میں نے منع کیا آپ کو، اسٹوڈنٹس کو پڑھنے دیں، اسٹوڈنٹس کو سمجھنے دیں. اب بیٹا یہ انہوں نے بہت ٹھیک پڑھا ہے. یہ سورہ زاریات کی آیت 56 ہے، لکھ لیں. سورہ کا نام زاریات ہے، اس کی آیت نمبر 56 ہے. اللہ تعالیٰ نے پورا کلیئرلی بتا دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں انس کو یا جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے.
تو یہ کس نے ہمیں بتایا؟ انبیاء نے بتایا، قرآن نے بتایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ تیسری بات جو ہے وہ ہے کہ آپ نے پوری زندگی میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ کیوں؟ قرآن میں کہیں الگ صرف نہیں آیا کہ اللہ کی عبادت کرو، آیا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، پورے قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے۔ تو رسول کی اطاعت گویا اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ لکھیں آیت سورہ نساء کی آیت 80 وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ، جو کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، فقد اطاع اللہ، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول کی اطاعت ہی دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ کیوں؟ کہ رسول نمونہ ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کا۔ یہاں تک کوئی سوال؟ اچھا، ایک چیز آپ کو بہت اچھی طرح سمجھنی ہے، وہ ہے طاغوت۔ طاغوت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہر وہ سرکش چیز جو اللہ کی اطاعت سے روکتی ہے۔ جو اللہ کی اطاعت سے روکے، ٹھیک ہے؟ بول طاغوت وہ ہوتا ہے، مثلا میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور بڑے غور سے سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سود ختم کر دو، کیونکہ اس سے سود سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ سوسائٹی کے لیے بہت تباہ کن ہوتے ہیں۔ آپ کو اگر میں کہوں نا کہ میں نے کراچی میں 1960-65 تک وہاں ایک آؤٹ رام روڈ ہے جو ریلوے کو جاتی ہے، ریلوے اسٹیشن کو جاتی ہے، وہاں کئی بندے بیٹھے ہوتے تھے۔ اب آپ مذاق سمجھیں گے اس بات کو، وہ آواز لگا رہے ہوتے تھے کہ آنا روٹی دال مفت۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک آنے کی روٹی جو لے گا وہاں بیٹھ کے کھائے، مفت، اس کو دال مفت ملے گی۔ ایک آنا کا مطلب کیا ہوتا ہے بھلا پتہ ہے آپ کو؟ اس وقت اس زمانے میں 1 روپے کے 16 آنے ہوتے تھے۔ کتنے آنے ہوتے تھے؟ 16 16 تو ایک آنے کی ایک روٹی ملتی تھی۔ آج کتنی کی ملتی ہے روٹی؟ 25 30۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس کا 1 روپے کا 16واں حصہ ایک آنا ہے، ایک روٹی، اور آج 20 اور 25 روپے میں ایک روٹی ملتی ہے۔ یہ سود کا کمال ہے۔ اس میں سب سے بڑا دخل سود کا ہے مہنگائی میں۔ آپ کو پتہ ہے میں جب امریکہ پڑھنے گیا 1966 میں، 69 میں، تو ڈالر کتنے کا تھا؟ اندازہ لگائیں، بتائیں کتنے کا ہوگا؟ 5 to 6 rupees 5 روپیز۔ آج کتنے کا ہے؟ 277 اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اللہ کی باتیں ماننے سے آج ہمارے ملک میں سارے وسائل موجود ہیں۔ ہم نے سود در سود، آج ملک میں یہ IMF ان کو قرضہ نہ دے تو یہ تنخواہیں بھی نہیں دے سکتے۔ ہم نے عیاشی، فحاشی، لوٹ مار، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے۔ اللہ کوئی ظالم نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ظلم کرتا ہی نہیں۔ تو یہ جو کچھ ہم سارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ 5ویں چیز جو ہے، ہر رسول نے کہا کہ عدل قائم کرو۔ آپ کی عدالتوں میں عدل ہو رہا ہے؟ جی نہیں نو۔ بلکہ ظلم ہو رہا ہے۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ جی سر ہوگا کیسے ہو رہا ہے؟
سر بے گناہوں کو سزا دی جا رہی ہے اور جو گناہگار ہیں وہ عام پھر رہے ہیں۔ حق کی بیٹا بات آپ یہ دیکھیں کہ بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا رہا ہے، عورتوں کو، بچوں کو، اتنے ظالم ہیں ہم۔ تو عدل اگر ہوتا تو معاشرے میں امن بھی ہوتا اور ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہوتے۔ تو عدل آپ نے خود بھی کرنا ہے، حکومت نے بھی کرنا ہے، اداروں نے بھی کرنا ہے۔ ان 5 چیزوں پر کوئی سوال؟ شاباش۔ اچھا سر آپ گھر کی میں جی سر گھر میں والدین جو بچوں کے اندر بھی ڈفرینس رکھتے ہیں، ایک سے زیادہ محبت باقیوں سے نہیں، اس میں بھی تو عدل کرنا چاہیے۔ بالکل بالکل، ہر آدمی کو عدل کرنا چاہیے، والدین کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، میاں کو، بیوی کو، ہر فرد پر عدل لازم ہے، اس کا حساب دینا ہے اس نے۔ سر انصاف اور عدل میں کیا فرق ہوگا؟ دیکھیے، ہاں بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، بڑے غور سے سمجھیے۔ انصاف نصف سے بنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نصف نصف کر دینا یہ بھی انصاف کا طریقہ ہے۔ عدل کا مطلب ہے کہ جو جس کا حق ہے، بیٹی کا باپ کے انتقال کے بعد اگر بیٹی کا ایک گناہ ہے، ایک ہے، تو بیٹے کو 2 حصے ملیں گے۔ اس کو تقسیم اس طرح کرنا یہ عدل ہے۔ ایک اور مثال، آپ نے کہ ایک غریب آئے، آپ نے ان کو برابر میں پیسے دے دیے۔ اب ایک اس میں بڑھیا تھی، وہ چل بھی نہیں سکتی تھی، تو اس کو اس کے برابر ملنے چاہیے تھے۔ جو ایک عام بھکاری تھا، جو صحت مند تھا، تو کیا اس کو نصف نصف دیں گے یا اس بڑھیا کو زیادہ دیں گے؟ زیادہ دیں گے۔ ادا لینا چاہیے۔ یہ عدل ہے۔ اب سمجھ آئیے آپ کو انصاف اور عدل؟ سر حق سے زیادہ دینا تو احسان نہیں ہوتا؟ بیٹا وہ دیکھیں، اب آپ نے سوال کیا ہے انصاف اور عدل کے بارے میں، وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا۔ جو آپ بات کر رہے ہیں نا احسان، وہ ہوتا ہے انسان اللہ کے لیے کرے۔ بلا کیسے؟ آپ کم پہ راضی ہو جائیں اور دوسرے کو اس سے زیادہ دے دیں جو اس کا حق ہے۔ یہ مقصد کیا ہو؟ یہ کام کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا۔ ہاں، پھر یہ احسان بنتا ہے۔ کوئی اور سوال؟ اچھا، میں نے آپ کو یہ جو سورہ نساء کی میں نے آپ کو بتائی تھی نا، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ وما ارسلنا من رسول، جو کوئی بھی رسول ہم نے بھیجا ہے، الا لیطاع باذن اللہ، اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور یہ اطاعت اللہ کا حکم ہے، یاد رکھیے۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ ہم انبیاء کی اطاعت کریں۔ اچھا، اب آپ کوئی سوال کریں عقیدے کے بارے میں، یعنی ایمان کے بارے میں، کوئی بھی، رسالت، آخرت، کتب، انبیاء، توحید، جس مرضی کریں جو، تاکہ آپ کلیئر ہو جائیں۔ اور یہ میں روزانہ پوچھوں گا، آپ کو بتا دوں، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ مجھے چیک کرنا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، اور اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں۔ شاباش، سوال کریں، ورنہ میں سوال کر رہا ہوں۔ اچھا، اب آپ سنیں میرا سوال۔ آپ کا کوئی سوال نہیں تھا نا، آپ جواب دینا پڑے گا آپ کو۔ یہ آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟
کہ ہم ایک دن مریں گے, اللہ ہمارا حساب لے گا, اور یا ہم جنت میں جائیں گے اور یا دوزخ میں جائیں گے. اچھا, کہ ہمیں تو ہمارے گناہوں کی سزا ملے گی. اور پہلی دفعہ بھی اللہ نے پیدا کیا اور دوبارہ بھی اللہ ہی ہمیں زندہ کرے گا. یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اس سوال کا ٹھیک جواب نہیں ہے جو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. ہم رسپانسبل طریقے سے اللہ کے حکم مانیں گے. اب ذرا لکھیں نا, میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے, جب موت آتی ہے, انسان مرتا ہے, تو وہ دوسری دنیا آخرت میں چلا جاتا ہے. تو موت کا یقین کہ اللہ جب چاہے ہمیں زندہ کر سکتا ہے, جب چاہے مارتا ہے. تو موت جو ہے وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کس کا؟ آخرت کا. قبر جو ہے جس میں ہم نے پتہ نہیں کتنے سال پڑے رہنا ہے جب تک اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں اٹھایا جاتا. تو پہلی بات کہ قبر پہلی منزل ہے. نمبر 1 لکھ لیں. نمبر 2, پھر ایک سور پھونکا جائے گا. آپ نے سور پھونکنے کی بات سمجھ آتی ہے آپ کو کہ نہیں؟ جی جلدی سر. بتاؤ, جی. آتی ہے. کیا کیسے سور پھونکنے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں نہیں سوال پوچھتے آپ؟ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب میں پوچھتا ہوں تو آپ کو. حضرت اسرافیل ایک سور پھونکیں گے, پوری دنیا وہ مر جائے سور گی. کیا ہے؟ وہ سور ایک کیا ہے؟ وہ چیز خوفناک آواز ہوگی. کوئی آواز ہوگی جس سے مردے بھی جاگ جائیں گے. یہ ایک آلہ ہے جس میں جب پھونک مارتے ہیں, آپ لوگوں نے نہیں دیکھا, ہم نے بچپن میں دیکھا ہے کہ وہ فقیر پھر رہا ہوتا تھا, وہ اس میں جب پھونک مارتا تھا تو زور کی آواز نکلتی تھی. تو اس کو سور کہتے ہیں. یہاں ایک فرشتہ ڈیوٹی پر آن ڈیوٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور ہر وقت تیار ہے کہ جو ہی اللہ حکم دے گا وہ پھونک مارے گا. تو پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا بلا؟ قبر میں سے تمام مردے زندہ ہو جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جب میں کہتا ہوں سوال کرو تو تم بتاتے نہیں ہو. آخرت پوری پڑھا چکا ہوں, بتا چکا ہوں. بڑے غور سے سنیے, میں نے کہا پین پنسل لے لو, لکھو. پہلا سور جو ہے, پہلی دفعہ جب آواز نکالے گا, اللہ کا حکم ہوگا, سارے لوگ مر جائیں گے. اس وقت ہر آدمی ختم ہو جائے گا. پہلے سور پہ ہر انسان, حیوان, سب ختم. اس کے بعد پھر اللہ حکم دے گا, اب سوائے اللہ کے کوئی چیز نہیں ہے, ہر چیز ختم ہو چکی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا ایک اور سور, دوسرا سور پھونکنے کے لیے. تو دوسرے سور پہ کیا ہوگا؟ ساری مخلوق, تمام کائنات سب واپس زندہ ہو جائیں گے. زندہ ہو جائیں گے. قبروں سے لوگ, اللہ کا حکم ہوگا اور اللہ کہے گا کن ہو جا, فیکون, وہ ہو جاتا ہے. تو سارے انسان جہاں کہیں زندہ ہو جائیں گے. وہ جو مچھلیوں کے پیٹ میں چلے گئے ہیں, وہ جو ہڈیاں بکھر چکی ہیں, سب وہ سب اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جائیں گے دوسرے سور پر. دوسرے سور کے بعد کیا ہوگا؟ سارے انسان زندہ ہو جائیں گے. اور کیا ہوگا؟ اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ عدالت لگے گی. میدان حشر میں جمع ہوں گے, میدان حشر کی طرف دوڑیں گے. نمبر 3, سب لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے. حشر کہتے ہیں جمع کرنے کو. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر انسان سیدھا پہنچے گا کہاں؟ میدان حشر میں, جہاں حساب کتاب ہو رہا. تو پہلا سور سب مر گئے, دوسرا سور سب زندہ ہو گئے, تیسرا
اس کے دوسرے سور کے بعد سب لوگ پہنچے میدان حشر میں، اور وہاں ہوگا حساب و کتاب. تو اعمال نامہ جو نیک ہوں گے نا، آپ نیک بنے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک بنائے، تو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو برے اعمال والے ہوں گے ان کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. چلیں، حساب کتاب ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ جنت اور دوزخ. نہیں، بیچ میں ایک اور ہے سٹیپ. پل صراط. ہاں، دونوں نے گزر کے جانا ہے. یہ پل کہاں رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ جہنم کے اوپر. اب جب دونوں گزریں گے اس سے، تو جو جہنمی ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا گزرنا، اور بالآخر وہیں گر جائیں گے نیچے جہنم میں. اور جو نیک ہوں گے وہ تیزی سے گزر جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو آسانی سے گزار دے گا. اور وہ جو نیک ہوں گے گزریں گے تو آگے سیدھے جنت میں جائیں گے، آگے جنت ہوگی. ان سب چیزوں پر ایمان، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے، اس پہ ایمان یقین کر کے بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں آخرت پر ایمان لایا ہوں. اچھا، کوئی سوال یہاں تک؟ اگلا سوال آ رہا ہے. اب مجھے بتائیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس آخرت پر ایمان کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے ہمارا ایمان پکا ہوتا ہے. لا حول ولا قوة. ایسے آپ نے غلط بات آپ کی کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن یہ بالکل جواب نہیں ہے اس سوال کا. ایمان بالآخرت کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں غلط کاموں سے بچے رہتے ہیں، اور ہمیں ایک ڈر ہوتا ہے کہ یا تو ہم بچ جائیں گے لیکن وہاں پکڑے جائیں گے، تو ہم اس کام سے بچ جاتے ہیں. اچھا، بات آپ کی ٹھیک ہے. سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے، بڑے غور سے سنیں، کہ انسان برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان پکا سچا ہے کہ اللہ نے مجھے موت کے بعد یہ سارے مراحل ہوں گے. قبر بھی میرے لیے، اگر میں نے نیکیاں کی ہیں تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگا، اگر برائیاں کی ہیں تو قبر بھی میرے لیے جہنم کا ایک گڑھا ہوگا. تو اگر واقعی میرا ایمان ہے، پھر میں برائیوں سے پوری کوشش کروں گا بچنے کی، اور ہر نیکی کی طرف تیزی سے کروں گا. جب معاشرے میں ایسے، اب اس کا الٹ ہے آپ کے معاشرے میں، جو آپ کی سوسائٹی میں ہو رہا ہے بالکل اس کے الٹ ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان لوگوں کا آخرت پر یقین نہیں ہے. سمجھیں بات کو. کلاس آپ اس لیے اٹینڈ کر رہے ہیں کہ ان حقائق کو سمجھ کے ہم زندگی گزاریں. تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان برائیاں چھوڑ دیتا ہے اور نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے. کیوں؟ اس کو پتہ ہے آج اگر میں یہاں برائی کروں گا تو اللہ کے ہاں سزا سے نہیں بچ سکوں گا. آپ سوچیں، اگر پاکستان کے لوگوں کا آخرت کا ایمان یقین ہو تو یہ برائیاں کریں گے جو ہو رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. جی نہیں سر. تو آخرت کا ایمان اس لیے، آخرت پر ایمان اس لیے کہ ہم بڑے ذمہ دار. آپ مجھے بتائیں، ذرا سوچیں کہ اگر ہم سب کا یقین یہ ہو کہ اللہ کے ڈر سے، خوف سے آخرت کے ہم نیکیاں کریں اور برائیاں چھوڑ دیں، تو یہ ملک جنت نہیں بن جائے گا؟ جی سر. تو قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے. تو یہ ہمارا فرض ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں. ایمان والا قرآن اور سنت کے خلاف کوئی عمل نہیں کر سکتا، ورنہ وہ قیامت کے دن اچھا،
میرا خیال ہے ایک لیکچر کر لیں، کیا خیال ہے آپ کا، کہ دنیا اور آخرت کا مقابلہ، کمپیریزن اور کنٹراسٹ؟ جی پلیز. چلے ایک لیکچر اس پہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پوری طرح سمجھ آ جائے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں فرق کیا ہے. بھلا آپ بتا سکتے ہیں کہ سب سے بڑا فرق کیا ہے دنیا اور آخرت میں؟ سب سے بڑا فرق. سر دنیا امتحان ہے اور آخرت نتیجہ. اب بیٹا آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، آپ اس کو امتحان سمجھ کے گزاریں گے نا تو پھر آپ ٹھیک ٹھیک کام کریں گے. دنیا کم ٹائم کے لیے ہے اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے. یہ بات اصل میں سوال کا جواب ہے کہ دنیا عارضی، ٹیمپوریری. آپ کتنے سال زندہ رہیں گے مجھے بتائیں، جلدی بتائیں. جو اللہ نے لکھا ہے نا 70 سال، 80 سال، زیادہ سے زیادہ. 50 60 سال 70 سال. ہاں اچھا، یہ آپ دنیا میں رہے. قبر میں انسان کتنی دیر رہے گا؟ دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اٹھے گا. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کب سے قبر میں پڑے ہوئے ہیں؟ تو دنیاوی زندگی تھوڑی اور آخرت بہت لمبی. اور جب اللہ تعالیٰ دوبارہ فیصلہ کر کے جنت بھیج دے گا، کسی کو موت آئے گی ہی نہیں، مزے اڑائے گا جنت میں، اور کافر جلے گا جہنم میں. وہ مسلمان بھی جلے گا جس نے کلمہ تو پڑھ لیا، نہ کلمے کا مطلب پتہ، نہ اللہ پر ایمان کے تقاضے پورے کر رہا ہے، نہ آخرت پر، نہ رسولوں پر. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی آپ کو؟ جی سر آگی. سوال کریں، اور سوال، شاباش سوال کریں. ورنہ میں پھر سوال کر رہا ہوں. تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو آخرت پر یقین ہے یہ انسان کی زندگی بدل دیتا ہے. وہ اس عقیدے کی وجہ سے وہ بہترین انسان بنتا ہے. اور اگر اس کا آخرت کا یقین نہ ہو تو وہ ایسا ہی انسان بنتا ہے جیسے آج مسلمان ہے. جیسے آپ کے ملک میں لوٹ مار، جھوٹ، دغا، فریب، رشوت کیا نہیں ہے. آپ جس شخص کو اللہ پر، آخرت پر یقین ہو وہ یہ کر سکتا ہے؟ بتائیں مجھے. جی نہیں نہیں. سر. نہیں سر. آپ بھی گڑبڑ تو نہیں کرتے کوئی؟ اب آپ کو پورے ذمہ داری سے بیٹا زندگی گزارنی ہوگی. جو پہلے ہو چکا. اب آپ ہر وہ عمل کریں گے جو قیامت میں آپ فیصلے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا عین عدل کے مطابق. نیکیاں خوب ہوں گی، جنت، اور برائیاں بہت زیادہ ہوں گی، جہنم. کوئی سوال؟ اچھا، اب اگلا سوال. یہ آخرت پر ایمان اور اللہ پر ایمان، یہ دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اگر اللہ بھی ایمان ہوگا تو آخرت بھی ایمان ہوگا. کیوں؟ سر جیسے اگر ہم مانتے ہیں اللہ کے پر یقین ہے ہمارا، تو ہم دنیا میں کوئی برائی نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ آخرت کے دن ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، اپنے برے اعمال کا بھی اچھے اعمال کا بھی. ٹھیک، بس یہ تعلق ہے. اب بڑے غور سے سنیں. ہمیں ہاں بولو. ہمیں اللہ پر یقین ہوگا تو پھر ہمیں آخرت پر یقین ہوگا. بچوں یہ آپ سنی سنائی بات کر رہے ہیں، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ غور سے سنیں. آخرت جو ہے
وہ یوم حساب ہے. جو دنیا میں ہم نے زندگی گزاری ہے نا، اس کا سارا حساب وہاں دینا ہوگا. اور حساب کس کو دینا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو. تو آخرت اللہ کا یوم حساب ہے. یہ ہے تعلق آخرت میں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، کہ آخرت اللہ تعالیٰ کا یوم حساب ہے. وہ پاکستان کی عدالتیں نہیں ہوں گی، ظالم جج نہیں ہوں گے، جاہل جج نہیں ہوں گے. یاد رکھیں، آپ کے پاس بڑی سے بڑی ڈگری ہو، لیکن اگر آپ اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پوری طرح واقف، اس پر عمل نہیں کر رہے، تو آپ اس پی ایچ ڈی کے ساتھ بھی جاہل ہیں. کیوں؟ علم کا معیار یہ ہے کہ انسان اس رب کو پہچانے، اس کے حکم پہ چلے، آخرت کو سامنے رکھ کے دنیا میں عمل کرے، کیونکہ وہ اللہ کا یوم حساب ہے. پھر وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں جج کتنا اللہ کے سامنے رسوا ہوگا جو غلط فیصلے کر رہا ہے. وہ سیکٹری، وہ جنرل کتنا اللہ کے ہاں جہنم میں پھینکا جائے گا. کیوں؟ کہ اس نے دنیا میں عدل نہیں کیا. باتوں کو پوری طرح سمجھیں. یہ دین سب سے پہلے بڑے غور سے سنیے، ہمارے دماغ کو بدلتا ہے، ہماری سوچ کو بدلتا ہے، اور پھر وہ سوچ ہمارے عمل کو بدلتی ہے. پہلے سوچ ضروری ہے، اور سوچ ایمان ہے. یاد رکھیں، میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو میری سوچ و فکر ہے وہی توحید ہے. آخرت کے بارے میں جو میرے خیالات ہیں وہ عقیدہ آخرت ہے. جب یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تین، کون سے؟ توحید، رسالت اور آخرت. کیوں؟ باقی جو کتب اور وہ ہیں آپ کی فرشتے، وہ سارا اس میں رسالت میں آ جاتے ہیں. کتاب کس پر نازل ہوتی ہے؟ نبی پر، رسول پر. اور کون لے کے آتا ہے اس کتاب کو؟ اللہ کی طرف سے فرشتے. تو یہ تو اس کا حصہ بن گیا. تین چیزوں میں کمی ہوگی: عقیدہ توحید میں، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت میں. اگر کمی ہے تو آپ کے عمل میں ضرور کمی ہوگی. آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، لوگ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں جیسے عمل نہیں کرتے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں. اور ہم بھی جو کورس پڑھ رہے ہیں آپ، اگر ہم میں بھی یہ بات ہے تو پھر اللہ تعالی ہمیں اپنی جنت سے نہیں نوازے گا. کوئی سوال؟ شاباش. دیکھیں نا، میں جب مانوں کہ جب میں آپ سے سوال کروں آپ جواب دیں، وہ جواب آپ دیتے نہیں ہیں. سوال بار بار کہتا ہوں، کتنی دفعہ کہتا ہوں، سوال آپ کرتے نہیں ہیں. کوئی سوال نہیں ہے؟ شاباش. اب اس عقیدے کو دوبارہ پڑھ کے آئیے. توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ، کتب. اور میں سوال ہر لیکچر میں کروں گا. ٹھیک ہو گیا؟ اوکے. جی. چلیں اب اس پہ عمل کیجئے گا. اگلا لیکچر میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کلمہ طیبہ، وہاں پھر لا الہ الا اللہ جو ہے وہ توحید ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت ہے. لیکن اس کلمے کا مفہوم معنی کیا ہے؟ تیاری کر کے آئیے، اپنے امی ابو سے ڈسکس کر کے آئیے، تاکہ پھر آپ کو ٹھیک ٹھیک اس کو سمجھیں.